بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام برہان الدین المرغینانی صاحب الہدایہ، شیخ الاسلام برہان الدین امام ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی فقہائے حنفیہ میں مشہور و معروف اور عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب الہدایہ فقہ حنفی کی بنیادی اور امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے، جو دراصل کتاب ہدایت المبتدی کی شرح ہے۔ کتاب الہدایہ کی مماثل کتاب فقہ حنفی میں موجود نہیں۔ اس کتاب عظیم کا مقام و مرتبہ اہل علم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو عظیم مقبولیت سے نوازا۔ صاحب ہدایہ فقہ حنفی میں بطور حافظ، مفسر، محقق، ادیب اور کبار مجتہدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ابن کمال پاشا نے انہیں مجتہد فی الکمال میں شمار کرتے ہیں۔ آپ کی تالیفات کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 511 ہجری اور وصال 593 ہجری ہے۔ امام و خطیب امام ابو منصور تریدی کے ہمراہ صاحب ہدایہ شریف کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا، پھر اس سے ملحقہ قبور پر بھی فاتحہ پڑھی۔ کمپلیکس امام ابو منصور ماتریدی کے ساتھ ہی قبرستان چوکر دیزہ ہے، جس میں بڑے بڑے اعیان اور علماء و مشائخ جیسے امام ابو اللیث السمرقندی کے مزارات مبارکہ تھے، لیکن سوویت یونین دور میں ظاہری طور پر ان قبرستانوں کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ سمرقند کے اس علاقہ میں ایک اور مشہور قبرستان ہے، جسے قبرستان محمدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس قبرستان میں اپنے وقت کے 400 نامور محدثین و مفسرین آسودہ خاک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر محدث و مفسر کا نام بھی محمد تھا۔ اس قبرستان مبارکہ میں دفن ہونے کے لیے 2 شرائط رکھی گئی تھیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ اپنے وقت کا معروف محدث و مفسر ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ امام برہان الدین المرغینانی اور دوسرے مزارات مبارکہ پر حاضری کے بعد امام و خطیب صاحب کے صاحبزادے نے نہایت خوبصورت آواز و انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ دعا کے بعد ہم نے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا۔ امام و خطیب صاحب خود کمپلیکس کے مرکزی دروازہ تک ہمیں الوداع کرنے آئے، اور پھر ہم گاڑی میں سوار ہو کر گورے امیر تیمور روانہ ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔